کچھ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں, مسٹ ہوتی ہیں کہ ان کے بنا آپ کا دھرم جو ہے فرض ہے آپ کا, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہدایت ہوتی ہیں, صلاح ہوتی ہیں, اسے آپ اپنے حساب سے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, آپ کی انڈیویجول چوائس. قرآن اور حدیثوں کے مطابق حجاب کس شرینی میں آتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اسلام میں ایک منٹ آزمی جی, اسلام میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 5 6 7 8 کتنے فرض ہیں اسلام میں؟ کچھ ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ السلام علیکم دوستوں, آج کا ٹاپک ہے حجاب. حجاب کیا ہے؟ حجاب ہمارا چوائس ہے یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ اور حجاب کرے تو ہم کیسے کریں؟ آج کے ویڈیو پر دیکھتے ہیں حجاب ہم کیسے کریں گے. اپنے حساب سے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, آپ کی انڈیویجول چوائس. قرآن اور حدیثوں کے مطابق حجاب کس شرینی میں آتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اسلام میں ایک منٹ آزمی جی, اسلام میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 5 6 7 8 کتنے فرض ہیں اسلام میں؟ کچھ ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ برہم مہورت میں اٹھنا چاہیے, صبح 4 بجے اٹھنا چاہیے, اچھا بتایا گیا ہے, لیکن وہ کمپلسری نہیں ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں آزمی جی کہ 5 اسلام میں کتنے فرض ہیں, مجھے پہلے سب سے بتائیے جو فرض ہیں. تو اس میں حجاب 5 جو بیسک کمپلسری ہیں, جو 3 آپ نے کہا جو کمپلسری ہیں, ان میں حجاب نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے کہا کہ زبردستی نہیں کر سکتے اسلام میں, یعنی کہ حجاب پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے, یہ اس کو اوپر والے کو جواب دینا. کوئی ان کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا کہ پہنو اور نہیں پہنو. یہ ان کی اپنی چوائس ہے, جس کا جواب وہ اللہ کو دیں گے کہ پہنا تو کیوں پہنا, نہیں پہنا تو کیوں نہیں پہنا. جی میرا آواز آ رہی ہے. ہاں جی, تو ایک یہ سوال تھا جو حجاب کے ریگارڈنگ تھا. تو مطلب میرا یہ آبجیکشن تھا کہ حجاب تو ایک پرسنل چوائس ہوتا ہے کہ وہ پہنے کہ نہیں پہنے گا, پر آپ بولتے ہو کہ نہیں اسے کمپلسری پہننا چاہیے, نہیں تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. تو یہ تھوڑا میرے کو صحیح نہیں لگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کی نزدیک حجاب کا کیا مقصد ہے؟ نہیں مطلب کہ ایسا نہیں کہ اسے فورسفلی پہنانا چاہیے کسی کو. نہیں وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ تو آپ کی اوپینین ہو گئی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں حجاب کیا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو میرے کو پتا نہیں, آپ بتائیے. تو یہ پتا ہونا ضروری ہے. تو سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تو میں بتا دیتا ہوں. حجاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں حیا اور ماڈسٹی پھیلے اور بے حیائی ختم ہو. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو پھر مردوں کو بھی کرنا چاہیے, مردوں کو بھی حجاب ان کے اوپر ان کو بھی اڑا دو. تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ مردوں کا کام ہے ارننگ, اور ان کا کام ہے باہر جا کر کام کرنا, کمانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, تاکہ وہ اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر سکیں. عورتوں کا کام اسلام میں باہر جا کر محنت مزدوری کرنا نہیں ہے. یہ کارپوریٹ کلچر نے دنیا کو بتایا ہے کہ عورت کو بھی کام کرنا چاہیے, اس کو بھی اسی طریقے سے محنت کرنی چاہیے, مزدوری کرنی چاہیے جیسا کہ ایک مرد کرتا ہے. تو یہ کارپوریٹ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. تو اسلام میں کیا ہے, مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ باہر کا کام دیکھے, عورت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گھر کے کام دیکھے. اس طریقے سے تقسیم ہو گئی. اب اگر عورت کو باہر نکلنا ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اور ایکسیپشنل کیس میں اگر عورت باہر نکلے گی تو ریسٹرکشنز عورت کے اوپر آئیں گی, مرد کے اوپر نہیں آئیں گی. چونکہ مرد جو نکلتا ہے گھر سے باہر تو وہ ایکسیپشنل کیس میں نہیں نکلتا بلکہ نارمل کیس میں نکلتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, میں نے کسی اور اسٹریم میں اس موضوع پر بات بھی کی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جب کرونا تھا, کرونا کے دوران ہر جگہ جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی تھی, کبھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, یہ نہیں وہ نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آدمی گھر سے باہر نکلتا تھا, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نکلا, چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, دودھ لینے جا رہا ہے, گروسری لینے جا رہا ہے, تو یہ ضروری تھا کہ وہ ماسک پہن کے جائے. یہ سارے ریسٹرکشن ان مردوں کے اوپر بھی تھے, عورتوں کے اوپر بھی تھے. ماسک لگانا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کو اول تو نکلنا ہی نہیں ہے, نکلے ہیں تو ایکسیپشنل بنیاد پر نکلے ہیں. جب ایکسیپشنل بنیاد پر نکلیں گے تو ریسٹرکشن بھی آئیں گی. ایسے ہی عورت کے اوپر ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے گی تو ایکسیپشنل بنیاد پر نکلے گی, جب وہ نکلے گی ایکسیپشنل بنیاد پر تو ریسٹرکشن بھی اسی کے اوپر آئیں گی. اس لیے حجاب کمپلسری ہے, اور مقصد ہے سوسائٹی کو ماڈسٹ بنانا اور اس میں بے حیائی کو ختم کرنا. جی, اس میں 2 پوائنٹ آ جاتا ہے. فرسٹ پوائنٹ کہ اگر یہ رول اپلائی ہوتا ہے تو صرف مسلم وومن پر کیوں, نان مسلم وومن پر کمپلسری حجاب کیوں نہیں ہے اسلامک کنٹری میں. اور سیکنڈ پوائنٹ کہ اگر وہ لڑکی پہننا نہیں چاہیے تو اس پر فورسفلی کرنا کیا آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ 2 پوائنٹ. پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اسلامک کنٹری میں ایک غیر مسلم عورت کے اوپر فورسفل حجاب کیوں نہیں ہے, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے
ہم حجاب کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ برقع ہو نقاب ہو. یعنی ایک مسلم کنٹری کے اندر بھی اگر غیر مسلم عورت نکلے گی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ماڈسٹ اٹائر میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بکینی پہن کر باہر آ جائے یا ساڑی پہن کر آ جائے کہ جس میں اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ کھلا ہوا ہو. یہ ایک مسلم ملک میں جائز نہیں, پاسبل نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. اس کو میں ہیئر کا بات کر رہا ہوں. رک جائیے, ہیئر کورنگ کا بات کر رہا ہوں. میں ہولڈ آن, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ماڈسٹ اٹائر اس کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے, جبکہ ایک غیر مسلم ملک میں مثلا انڈیا میں وہ ساڑی پہنے کچھ بھی کرے, لیکن جب جدہ میں اترے گی وہ تو اس کو ایک ماڈسٹ اٹائر اختیار کرنا ہی کرنا ہوگا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ چونکہ ایک یعنی جو انٹر ریلیجس میرجز ہیں وہ اسلام میں بہت ہی لمیٹڈ حد تک جائز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان کسی آئیڈل ورشپر سے یا کسی مشرکہ سے نکاح کر سکتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی اس وقت اجازت ہے جبکہ اس کو اپنے کلچر کے اور اپنے دین کے فاسد ہونے کا یعنی خراب ہونے کا اس کو خطرہ نہ ہو. مثلا ایک وہ یہودیہ کو یا عیسائیہ کو وہ اپنے گھر میں لے آئے اور اس کی نسل جو ہے عیسائی بن جائے اور یہودی بن جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کا یہ قول ہے, انہوں نے ڈسکریج کیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں, خصوصاً ایسے حالات میں کہ جبکہ ان کو اپنے دین کے یا دینی زندگی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو. تو جب انٹر ریلیجس میرجز ہوں گی ہی نہیں تو اب اگر ایک عورت مان لیجئے بال کھلے ہوئے ہے اور وہ غیر مسلم ہے, کسی مسلم علاقے کے اندر اسلامک گورنمنٹ میں جا رہی ہے اور مسلمان سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو باحیا ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, اسلامی نظام کے اندر رہتے ہیں, اس عورت کو اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ لڑکے اس کو دیکھ کر سیٹی بجائیں گے, اس کو ہراساں کریں گے, اس کو جو ہے ریپ کریں گے, جیسا کہ عام طور سے یعنی غیر مسلم کنٹریز کے اندر ہوتا ہے. یہ سارے خطرے وہاں نہیں ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں جو ریسٹرکشنز ایک مسلمان عورت کے اوپر ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی نہ کرنا چاہے تو رائٹ, ہاں رائٹ, اگر کوئی لڑکی نہ کرنا چاہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے. حجاب اسلام میں چوائس نہیں ہے, اسلام میں حجاب ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی کو آپ کو فالو کرنا ہی کرنا ہوگا. اسلامی نظام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلامی احکام کو آپ کو whether you like it or not آپ کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو حجاب جو ہے وہ جیسے آپ نے بہت سی عورتوں کو جو حجابی ہوتی ہیں آپ نے ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز میں یہ کہتے سنا ہو کہ یہ میری چوائس ہے. جی نہیں, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کو کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھنا ایک ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے, یہ چوائس نہیں ہے کہ چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے. پر فورس کرنا تو غلط ہے نا, یہ پوائنٹ میرا یہ کہ فورس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ قانون جو ہے وہ تو فورس کیا جاتا ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی سڑک پہ جب مجھے چلنا ہے تو رائٹ طرف چلنا ہے, میں تو لیفٹ کی طرف گاڑی چلانا چاہتا ہوں, آپ مجھے کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ جو سڑک آنے یعنی جو راستہ جس راستے پر گاڑیاں آ رہی ہیں, انکمنگ ٹریفک ہے, میں تو اس پہ گاڑی چلاؤں گا, آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے, یہ میری چوائس ہے. میں بھی جو ہے ٹول ٹیکس دیتا ہوں, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انکمنگ ٹریفک کے راستے پر گاڑی چلائیں گے تو آپ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں, آپ جو دوسری گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال لیں, ان کی جان, ان لوگوں کی جان کو بھی, اور پوری اس ٹریفک کے نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میری چوائس ہے, میں چاہے حجاب پہنوں یا نہ پہنوں, تو اور وہ اس طریقے سے باہر نکلے تو وہ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے. چونکہ اسلامی گورنمنٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مسلمان بنے, بلکہ اسلامی گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ لوگ اچھے مسلمان بنے, اور ہر وہ چیز کے جو اسلامی اخلاقیات اور اسلامک مورالٹی کے خلاف ہو, اسلامک گورنمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے. اگر وہ وومن بولے کہ نہیں نان مسلم عورتوں کو تو یہ فریڈم مل رہا ہے پر میرے کو نہیں مل رہا ہے, تو وہ پھر یہ تو کمپلین کر سکتی ہے. ہاں, تو اس کے لیے دنیا بہت بڑی ہے بھائی, نکل لو کہیں اور, کیا ضرورت ہے وہاں رہنے کی. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے یوحان بھائی, جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اسٹریم کو لائک کریں اور شیئر کریں.